أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 199 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں حج کے طریقے اور اس کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس کی ترتیب کو بدل دے اور پھر وہ حج بھی کہے کہ میں نے کر لیا ہے۔ تو حج کی ترتیب اور اس کا طریقہ یہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، یہ 9 تاریخ کو آپ میدان عرفات میں جاتے ہیں، وہاں حج کا خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد ظہر اور عصر وہاں اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب کی اذان سن کے وہاں سے آپ چل پڑتے ہیں اور مزدلفہ جو درمیان میں وادی ہے وہاں آ کر ٹھہرتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز تک آپ وہاں رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں 10 ذی الحج کو۔ یہاں آپ ساری رات اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور پھر حجی 63 کنکریاں اٹھا کر تو پھر فجر کی نماز کے بعد 5 ارکان اس نے 10 ذی الحج کو کرنے ہوتے ہیں، وہ مکمل کرتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی دیتے ہیں، قربانی کے بعد سر مڑاتے ہیں اور پھر وہ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر مینا وہ آتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں دیکھیے وہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ ایک جب حاجی وہاں سے نکلتا ہے میدان عرفات سے یا مینا سے میدان عرفات کی طرف جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا معلم نہیں ہوتا، جو لے کے گیا ہوتا ہے حج کرنے کے لیے، اس کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے، راستے بھی بہت ہوتے ہیں، انسانیت بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر راستہ نہ دیکھا ہوا ہو تو پھر آدمی بہت بھولتا ہے، اور پھر جب وہ بھولتا ہے تو پھر اس کو ایک بے چینی سی لاحق ہو جاتی ہے کہ منہ سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جب تم واپس لوٹو تو جب لوٹنا ہے تو پھر قافلوں نہیں لوٹنا ہے، جیسے جیسے آدمی لوٹ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، معلم تو آپ کو بتانے والا ہوتا نہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جب پورا کر چکو اپنے مناسک کو، میدان عرفات کو پورا کر چکو اور مزدلفہ میں بھی آپ پورا کر چکو تو پھر لوٹو جہاں سے تم لوگ لوٹتے ہیں۔ لوگ سارے قافلے کے قافلے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ان قافلوں کے ساتھ چلے تاکہ آپ راستہ نہ بھولیں، اور ساتھ ساتھ ہی کہا جا رہا تھا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہیں۔ ہوتا ہی ہے آدمی کی جب راستہ پتہ نہیں ہوتا اور پھر پوچھتا پھرتا ہے پھر نکلتا ہے تو پھر وہ جو تکالیف ہوتی ہیں اس کے لیے آدمی کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے۔ تو تکلیف کو برداشت کرنا اور اس کے برداشت کے حوالے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ زبان سے ادا کرتے رہنا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہنا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بھی دیتے رہنا۔ تو اس اعتبار سے ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے اور بخشتا ہے، یعنی وہ مہربانی کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اسی وقت نہیں پکڑتا آدمی کو اور مہلت دیتا چلا جاتا ہے آدمی اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا رہتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخشتا رہتا ہے۔ وہاں کوئی بڑا رکن آپ سے رہ گیا تو پھر آپ کو ایک دم دینا پڑے گا، وہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، پہلے بھی اور آخر میں بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو ہم نے سنا ہوا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ حاجی آتے وقت ایک قربانی دے کے آتے ہیں
تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. اگر ان کے پاس پیسے بچ جائیں تو وہ ایک قربانی دے دیں، اور وہ قربانی بھی اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی حج میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کا وہ کفارہ دے کے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ایک احتیاط کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ فرض نہیں ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دے کے آئیں. تو یہ اپنی تسلی کے لیے کہ یا اللہ ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں وہ معاف فرما دے اور ہم سے یہ ایک بدلہ لے لے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.